بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر، آج ہمارا اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 38 ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت کے معنی جو ہے وہ ہے کسی کے حکم کو ماننا، یعنی اطاعت کے معنی کسی کے حکم کو ماننا، تسلیم کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا کے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منع کردہ تمام باتوں اور کاموں سے رکنا اور حکم کردہ چیزوں پر عمل کرنا شامل ہے، یعنی اسے اطاعت کہتے ہیں۔ یہ اطاعت جو ہوتی ہے محض ظاہری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں محبت بھی ساتھ شامل ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر داریوں سے اطاعت کا عمل سر انجام نہیں پا سکتا، بلکہ یہ محض خانہ پوری کا عمل ہوگا۔ خانہ پوری سے کوئی کام خلوص کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے حقیقی مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں: نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ ارشاد باری ہے، میں یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ناممکن ہے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا گویا اللہ کی اطاعت نہ کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 2، حصول جنت اطاعت رسول سے مشروط۔ جنت کا حصول یعنی جنت حاصل کرنا صرف اور صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ممکن ہے۔ جنت کی طرف جانے والے تمام راستے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وادی سے گزر کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے دخول جنت ممکن ہی نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو تبھی جنت حاصل کر سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ۔ سورہ نساء کی آیت ہے، ترجمہ ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 3، نافرمان رسول گمراہ ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے وہ گمراہ ہے۔ جو شخص بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام نے اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے غیر مشروط طور پر قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بے شک وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ اس لیے ہدایت و گمراہی کا انحصار جو ہے اطاعت اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ نمبر 4، اسوہ رسول واحد قابل تقلید نمونہ۔ مسلمانوں کے لیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی واحد کامل نمونہ ہے، اس لیے ارشاد ربانی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کی سیرت اتنی مکمل، جامع اور قابل عمل نہیں کہ اس کو اسوہ حسنہ قرار دیا جا سکے۔ نمبر 5، آخرت اور دنیا کی کامیابی۔ آخرت اور دنیا کی کامیابی جو ہے وہ صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہی ہے۔ مسلمان کبھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ کر ترقی نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ سورہ نور کی آیت ہے یہ، ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، پس یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج جو ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کر کے دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ہم دن بدن جو ہے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ نمبر 6، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلام پر چلنا ناممکن ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اصول احکامات تو دیے گئے ہیں، لیکن تمام تفصیلات قرآن مجید میں موجود نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، ورنہ یہ کتاب اتنی طویل ہو جاتی کہ اس کی حیثیت متاثر ہوتی۔
اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا نماز ایک عبادت ہے جس کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے، لیکن کیا اس حکم کی مدد سے عملاً نماز کا قیام عمل میں آ سکتا ہے؟ اس کا جواب نہیں میں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے، یعنی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے اور کیسے پڑھنی ہے، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے، کیونکہ یہ چیز جب عملی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کی بے شمار تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ نماز کی رکعت، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، اس میں کون کون سے فرائض، واجبات اور مستحبات ہیں، اسی طرح ایک پوری کتاب اس کے مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اس کے بعد نمبر 7، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کافر ہے۔ ماضی میں بھی اور آج میں بھی بعض مسلمان نما گروہ موجود رہے ہیں جنہوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دراصل ان کی اسلام کی پابندیوں سے آزادی حاصل کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں یہ فریضہ سر انجام پرویزی دے رہے ہیں، حالانکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے۔ ارشاد ربانی ہے قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، پھر اگر روح کردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے احکامات پڑھ کر سنانے والے نہیں ہوتا، نہ ہی وہ ڈاکیہ ہوتا ہے کہ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے، بلکہ وہ اللہ کے احکامات کی تشریح و توضیح کرتا ہے، اور خود جو ہوتا ہے وہ شریعت ساز ہوتا ہے، اس کو حکم دینے اور روکنے کا حق حاصل ہے۔ ارشاد ربانی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکیں رک جاؤ۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون بظاہر تو حرام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمے ہوئے خون یعنی تلی وغیرہ کو ٹڈی کو جائز قرار دیا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، پہلے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں ہم نے پڑھا، اب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ تو احادیث میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہمیت آئی ہے، اس میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ حصول جنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری سب امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ نمبر 2، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جنت کی ضمانت ہے۔ ارشاد نبوی ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا وہ جنت میں میرے ہمراہ ہوگا۔ نمبر 3، عدالت اور اطاعت رسول۔ اسلامی سلطنت میں عدالت سنت کے مطابق فیصلے کرنے کی پابند ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا تھا تو ان سے دریافت فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے مقدمہ پیش ہو تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا ذکر کتاب اللہ میں نہ ہو تو؟ انہوں نے جواب دیا پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نمبر 4، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اس سے انکار دراصل اللہ کی اطاعت سے انکار ہے۔ ارشاد نبوی ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے تکمیل ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی تکمیل ایمان کی علامت ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ارشاد نبوی ہے مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم جب تک کہ میں اسے اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد ہے اطاعت رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اسلام میں بلند مقام حاصل ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طالب رہتے تھے۔ ان کے بے شمار واقعات کتب تاریخ میں بھی ملتے ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو تمام صحابہ نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، اور شراب جو ہے مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، وہ جوتیوں کے قریب تھے،
یعنی جوتیوں والی جگہ کے قریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ جوتیوں پر ہی بیٹھ گئے، یعنی اتنی زیادہ اطاعت کرتے تھے صحابہ کرام۔ نمبر 3، جنگ احد میں جب بہت سے مسلمان زخمی اور شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ پیچھا کرنے والوں کی تعداد قلیل اور زخمی تھی، لیکن وہ زخموں اور خطرات کے باوجود اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چل دیے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں ایک ایک سنت پر عمل کرتے رہتے تھے اور اس پر فخر کا اظہار بھی کرتے تھے اور آگے لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ نمبر 5، اطاعت رسول میں ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح ایک ایسے صحابی سے کر دیا جس کو وہ حسب و نسب اور صورت کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 6، ہجرت مدینہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مثال ہے کہ صحابہ کرام اپنے وطن، دولت اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے اور مصائب کا شکار ہوئے، مگر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ نہیں موڑا۔ نمبر 7، صلح حدیبیہ کے موقع پر اس شک کی وجہ سے کہ اگر مسلمان مدینہ جائے گا تو واپس کیا جائے گا، مسلمان ناراض تھے اور ان میں سے بعض دب کر صلح کرنے کے حق میں نہیں تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس کو بھی انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ یعنی اتنی زیادہ صحابہ کرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، اور آج جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی اللہ کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں چلنا چاہیے۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، اس سبق کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔